ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک کچھوا اور دو بگلے رہتے تھے۔ جنگل کے درمیان میں ایک تالاب تھا جہاں وہ دو بگلے اور ایک کچھوا رہتا تھا۔ ایک سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے جنگل میں تالاب میں پانی ختم ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر دو بگلے آسمان میں اڑنے لگے اور انہوں نے آپس میں کہا کہ اب ہمیں کوئی اور جگہ ڈھونڈنی چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کو ایک تالاب نظر آیا جس میں بہت سارا پانی تھا۔ اس تالاب میں کثیر تعداد سے کیکڑے پائے جاتے تھے۔ دونوں بگلے پرانے تالاب سے نکل کر نئے تالاب میں بسیرا کرنے کے بارے میں سوچنے لگے کہ ہمیں اب وہاں رہنا چاہیے، یہاں پانی بہت کم ہے۔ بگلوں کی باتیں پاس کھڑا کچھوا سن رہا تھا اور بغیر کچھ کہے ان کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا کہ مجھے بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ، میں یہاں پر اکیلا نہیں رہنا چاہتا۔ اس طرح وہ ان سے گزارش کرنے لگا۔ بگلے اس پر رحم کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کچھوے کو رضامند ہو گئے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک تالاب سے دوسرے تالاب میں کچھوے کو کیسے لے کر جائیں، کیونکہ کچھوے کو اڑنا نہیں آتا تھا اور نہ ہی وہ اتنی دور چل سکتا تھا۔ بگلوں نے سوچا کہ ہم کچھوے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے اڑیں گے، لیکن کچھوا ان کی پیٹھ پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ بڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ کچھوا اگر ایک لکڑی اپنے منہ میں پکڑ لے تو بگلے اسے اپنی چونچ میں پکڑ کر نئے تالاب تک پہنچ سکتے ہیں۔ کچھوے نے بگلوں کی بات سن کر راحت کی سانس لی۔ بگلوں نے کچھوے کو سخت الفاظ میں تاکید کرتے ہوئے کہا، کسی بھی صورت میں تم منہ نہیں کھولو گے اور لکڑی کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ کچھوے نے سر ہلا کر ہاں کہنے لگا اور دوسرے دن صبح سویرے دو بگلے ہوا میں اڑنے لگے۔ کچھ فاصلے پر زمین پر کھیل رہے بچوں کی نظر ان پر پڑی۔ بچے کچھوے اور بگلوں کو دیکھ کر بہت حیرت سے دیکھنے لگے، ان کو مارنے کے لیے پتھر تلاش کرنے لگے۔ کچھوے کی نظر بچوں پر پڑی۔ کچھوے نے یہ بات دیکھ کر بگلوں کو بتانا چاہی، لیکن کچھوا منہ کھولتے ہی نیچے گر گیا۔ اونچائی سے گرنے کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی اور وہ مر گیا۔